بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آخری، اور میں اپنے پروگرام بات تو ہوگی کے ساتھ آج ایک بڑے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم بات تو کرتے ہی رہتے ہیں اور بات تو ہوگی پروگرام میں بات تو ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک موضوع پر کوہرام سا مچا ہوا ہے۔ میں نے چاہا کہ میں اس موضوع پر ضرور بات کروں اور عوام کو حقائق کے متعلق علم ہو اور عوام کو پتہ چلے کہ بات تو ہوگی پر بہت اہم موضوع پر ہمارے پروگرام میں اس دفعہ بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ فوائد اپنی جگہ، لیکن میں نقصان کا ذکر کروں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا دین لے کر بیٹھ گیا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ معیار اس کو بنا رہا ہے جو وہ سمجھتا ہے۔ دین بھی جو معیار وہ سمجھتا ہے اس کو معیار بنا لیا ہے، اور مسلک بھی جو معیار وہ سمجھتا ہے اس کو اس نے حق سمجھ کر اس کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس وجہ سے پہلے بھی فرقوں کی بہت زیادہ انبار تھے، اب تو مزید زیادہ ہو گئے۔ لیکن ایک نقصان جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے، اب آیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو جو سنی کہہ رہے ہیں، ان سنیوں کے اندر رافضیت کی جو ہے وہ بہت زیادہ بو نظر آ رہی ہے۔ حیران کن بات یہ کہ اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، اور پھر حیران کن بات یہ کہ اپنے آپ کو سنی کہنے کے بعد مسلک وہ بیان کرتے ہیں جو اہل سنت کا مسلک کہیں سے بھی نظر نہیں آتا۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے، ابھی حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت زیادہ ایک مناظرہ کہہ لیں، آپ اسے مناظرے کا نام دے دیں یا اسے ٹاکرے کا نام دے دیں، وہ ٹاکرا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا، اور اس کے جو ایک شخصیت اس وقت میرے ساتھ، اس کی عظیم شخصیت موجود ہیں، حضرت قبلہ پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب گیلانی۔ انہوں نے ہمیں آج جوائن کیا ہے، اور میں نے چاہا کہ میں ان سے کچھ اس موضوع پر بات بھی کروں اور کچھ حقائق جو ہے وہ عوام تک بھی پہنچاؤں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں شاہ صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اس پر آپ کا بہت شکریہ۔ اور قبلہ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے الحمدللہ حق و باطل سامنے آئے، اور جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ہم نے اس کی مصداق اس پروگرام میں ہم نے دیکھا، واضح طور پر نظر آیا کہ آپ کیسے اپنے دلائل پر قائم رہے، اور ہم نے کیسے اگلے کو جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو میری سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد بھی ہے، اور پھر دوبارہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جزاک اللہ۔ اور میں اس سے پہلے کہ آگے مزید گفتگو بڑھائیں علامہ صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بر وقت ایک اہل سنت کا جو ایک اساسی جو مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے، جی اس مسئلہ کے لیے آپ نے ایک اچھا اقدام کیا ہے۔ میں صرف آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اور میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہتا رہوں گا کہ آپ کے لیے، دیگر اہل سنت کے لیے دعا گو رہیں کہ اہل آپ بھی سنت کی بنیادوں کو جو قائم کرنے کے لیے جو لوگ کوششیں کرتے ہیں، ان سب کے لیے میں دعا گو، بالخصوص آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبت کا۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا ٹاکرا کہوں یا اسے مناظرہ کہوں، سوال یہ ہے کہ کیا ایسی افتاد پڑ گئی تھی، کیا ایسی ضرورت پڑ گئی تھی کہ آپ کو اور یاسین قادری جو ہے ان کو، میں اس میں ایک اور بات پہلے تو ذکر کروں کہ میں انہیں قادری کہوں گا، منہاجی نہیں کہوں گا، کہ مجھے کئی لوگوں نے جو ہے وہ پیغام بھجوایا کہ بھائی ان کا تحریک منہج القرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس سے بریت کا اظہار کر چکے ہیں، تو میں بس خالی یاسین کہوں گا، قادری میرا کہنے کو شاید دل بھی نہ کرے۔ تو مجھے صرف یہ بتائیں شاہ صاحب کہ یہ یاسین جو ہے آپ کا اور اس کا کیا ایسی ضرورت تھی کہ آپ کو آمنا سامنا کرنا پڑا سر؟ علامہ صاحب، یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سننے والے اس کو ذہن نشین رکھیں تو بہت ضروری ہوگا۔ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، تقریباً کوئی گزشتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی فضا کچھ ایک مخصوص طبقے نے خراب کی ہوئی ہے، اور اس طبقے میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، اور یہ سمجھیے کہ ہمارے اہل سنت کا لیبل لگا کر جو لوگ اس وقت اہل سنت کے عقائد سے انحراف کر رہے ہیں،
सही اور है। وہ ایک اپنے طبقے کے اندر وہ ایک لیجنڈز کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو. सही है। تو ایک اس مخصوص عرصے کے اندر جو ہے ان لوگوں نے اہل سنت کے عقائد سے انحراف کرنے کی کوشش کی ہے، اور अच्छा। بالخصوص ہمارے اکابر کے جو عقائد جو کتاب و سنت سے جو ثابت ہیں واضح طور پر ظاہر اور باہر طور پر، ان عقائد سے وہ منحرف ہو رہے ہیں اور خود اپنے مریدین متعلقین متوسلین کو بھی کر رہے ہیں. अच्छा। ایک عرصہ دراز سے ہماری یہ کوشش تھی کہ اس پر کوئی ایک ایسا کوئی سلسلہ کیا جائے کہ جس پر جو ہے لوگوں کے سامنے حقیقت کھل کر سامنے آ جائے، بالکل اہل سنت کون ہے ان کو پتہ لگ جائے، اور اہل سنت کے علاوہ جو لوگ اہل سنت کے نام پر جو ہے ڈاکہ ڈال کر اپنے آپ کو اس کے اوپر ایک لیبل لگا کے اپنے آپ کو हम्म। سنی قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کون ہے. اس کے لیے ہم نے بڑی کوششیں کی اپنے طور پہ. آج سے نہیں، تقریباً کوئی 8 سال 8 9 سال کا عرصہ ہو گیا ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں. लेकिन शाह साहब سوشل ये میڈیا کا मसला دور जो है वो क्या 8 9 साल पहले से उठा हुआ है जो आप बात कर रहे हैं؟ نہیں، یہ جو یاسین صاحب والا جو مسئلہ ہے یہ تو تقریباً یہ رمضان المبارک کے اندر ایک مسئلہ ہوا تھا، میں اس پر عرض کرتا ہوں آپ کو. अच्छा। اس کے بعد یہ ہوا کہ جو بنیادی طور پر ایک مقدمہ جو میں نے قائم کیا، اس हम्म। کے بعد یہ ہوا کہ رمضان المبارک سے غالباً یکم رمضان کا یا 2 رمضان کی رات میں نے یہ یاسین مناجی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی. اس کے اندر یہ کچھ صحابہ کرام کی طرف یہ بات منسوخ کر رہے تھے کہ جی یہ صحابہ हम्म। حضرت مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم کی افضلیت کے قائل تھے، अच्छा। اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ افضلیت کا قائل ہونا اگر یہ رافضیت ہے تو پھر ان صحابہ کے اوپر کیا فتویٰ لگاؤ گے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ ایک منقطع سند روایت ہے، اور ایک یہ صرف آگے اس پر بات کریں گے. ایک ایسی بات ہے کہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، ہمارے علماء نے اس بات کو شاذ لکھا ہے. تو میں نے انہوں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اویس ربانی صاحب ہیں ان کو کہا کہ آپ اس آدمی کو بلائیے، اور یہ جو صحابہ کرام کی طرف جو بات منسوخ کر رہے ہیں اس کو صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دیں تو ہم انشاءاللہ پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کر لیں گے. لیکن تو یہ بات جو انہوں نے بنیاد کہی تھی شاہ صاحب، یہ بات جو انہوں نے کہی تھی وہ کیا اویس ربانی کے پلیٹ فارم سے کہی تھی کہ آپ نے ان کا انتخاب کیا؟ جی اویس ربانی صاحب کے پلیٹ فارم سے کی تھی. اور علامہ صاحب حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اویس ربانی صاحب کے اغلباً کہہ رہا ہوں اس جی۔ پلیٹ فارم سے کی تھی کہ جس پلیٹ فارم کے اندر وہ ایک کٹیڑا سا لگاتے ہیں اور اس کٹیڑے کے اندر بٹھانے سے پہلے وہ کوئی میرے خیال سے قرآن پاک پر بھی ہاتھ رکھواتے ہیں، تو اس پر اچھا۔ ہاتھ رکھوا کے اچھا۔ وہ کچھ باتیں کر رہے تھے. اگر اس پر نہیں کر رہے تھے تو ایک علیحدہ بات ہے. صحیح ہے۔ تو اس پلیٹ فارم پر انہوں نے یہ بات کی تھی، اور یہ ربانی صاحب اس طرح کے اقدامات کرتے رہتے ہیں، اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے. صحیح میں ہے۔ چاہوں گا کہ آپ اس سوال کو بھی شامل کریں کہ ربانی کا کردار اس حوالے سے کیسا رہا ہے. تو صحیح ہے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ ساری ضرورت محسوس کی کہ اس مسئلے کو جو ہے واضح کیا جائے کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا. یہ مجھے جو اب بس سمجھ میں آیا کہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ نے ان کی وہ ویڈیو دیکھی، کٹہرے میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا، اور پھر آپ نے کہا کہ بھئی یہ چونکہ ایک ایسی روایت بیان کی ہے. تو لیکن سوال میرا یہ ہے شاہ صاحب آپ سے کہ چلیں آپ نے اگر انتخاب کر بھی لیا تھا تو سر کیا اس کے لیے مناظرے کا ہی اگر آپ نے کرنا تھا تو کیا مناظرہ اس طرح ہوتا ہے؟ سر مناظرے کے کچھ قواعد اور اصول اور ضوابط ہوتے ہیں جنہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اگر اس حیثیت میں کرنے کے بجائے کہ جس کا شاید کوئی منطقی انجام نہ نکل پائے، عوام پر جس کا فیصلہ چھوڑ دیا جائے، اس کے بجائے کیا ضروری نہیں تھا کہ اس کو باقاعدہ کسی ایسے تناظر میں کیا جاتا کہ کچھ علماء بیٹھے ہوتے اور باقاعدہ وہ سمجھتے؟ اب اویس ربانی صاحب کی کیا یہ اہلیت ہے کہ وہ آپ دونوں حضرات کے دلائل کو سن کر جو ہے اس کے درمیان کوئی نتیجہ نکال سکیں؟ دیکھیے علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ چونکہ خود ایک عالم دین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو مناظرہ جو ہے اس کے اصول، اس کے قواعد، اس کے ضوابط، ان سب کو آپ جانتے ہیں. جی ہاں. آپ ایک عالم دین ہیں. میں آگے بڑھنے سے پہلے صرف آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کیا اس کو، میں آپ کو پوچھتا ہوں اور دیگر اہل علم حضرات نے بھی اپنا فیصلہ دے دیا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ مناظرہ تھا؟ نہیں، میں بالکل آپ بھی سے نہیں سوال کہوں گا کر رہا میں. ہوں.
میں تو سر میں تو الٹا اعتراض کر رہا ہوں کہ جس شخص کو مناظرے کی تعریف ہی نہ آئے. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ صورتحال کیا تھی، میں یہ عرض کرتا ہوں. جی علامہ صاحب، صورتحال یہ تھی کہ اویس ربانی صاحب نے ہم سے باقاعدہ طور پر پہلے زبان کی کہ شاہ صاحب آپ آئیے گا، ہم بیٹھ کر پہلے شرائط طے کریں گے کہ کن اصولوں پر اور کن ضوابط پر بات ہوگی. ٹھیک ہے. اب وہ شرائط ساری ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں، میں اپنی مختلف ویڈیوز کے اندر اس کے حوالے دے بھی چکا ہوں. صحیح ہے. اس ڈیبیٹ کے بعد جو ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں وہ شرائط ساری ہم لکھ کر لے کر گئے تھے، لیکن یہ یاسین صاحب اتنے ڈرے ہوئے تھے اور اتنے سہمے ہوئے تھے کہ وہ چونکہ وہ ایک مخصوص اہل سنت کی بنیادوں کے اوپر وہ شرائط تھی. صحیح ہے. ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ کتاب و سنت کے معنی، مطالب اور مفاہیم کا تعین کون کرے گا؟ صحیح ہے. آپ کریں گے، میں کروں گا، یا اکابرین اہل سنت کریں گے؟ صحیح ہے. یا مفسرین کریں گے یا متکلمین کریں گے؟ اب یہ شرط اتنی کڑی تھی، اگر یہ شرط وہاں پر طے ہو جاتی تو آج بالکل پہلے ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا ہے. اگر طے نہیں ہوئی شاہ صاحب، اگر بات میں آپ کی یہاں کاٹوں گا، اگر یہ طے نہیں ہوئی تھی تو سر اس سے بات آگے بڑھی کیوں؟ یہاں بات رک جانی چاہیے تھی، آگے نہ بڑھنے دیتے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب ہم گئے ربانی صاحب کے پاس، ہم نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ شرائط جو ہے وہ طے ہوں گے، یہ ہم شرائط لکھ کر لائے، آپ یاسین صاحب کو باہر بلائیے. باہر ایک کمرہ تھا، ہم نے کہا ان کو باہر بلائیے اور باہر بلا کر آپ ان کے ساتھ انہیں ہمارے ساتھ بٹھائیے، یہ شرائط طے کروائیے. صحیح ہے. ان شرائط کو طے کیے بغیر ہم بات نہیں کریں گے. تو وہ ربانی صاحب نے شطرنج کا چال چلتے ہوئے انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ اس کو مناظرے کا رنگ نہیں دیں، یہ تو بس ایک ٹیبل ٹاک ہے، ایک پوڈ کاسٹ ہے، اس کے اندر ہم بات کر لیں گے. اچھا. اب ہم نے اب جو ہمارے احباب جو ہمارے ساتھ تھے، ہم نے ان سے مشورہ کیا. صحیح سنیے گا علامہ صاحب، ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا، ربانی صاحب کو زور دیا کہ آپ پہلے یہ شرائط طے کروا لیجیے. میں نے آپ کو جو پہلی شرط بتائی ہے، یہ پہلی شرط ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتی ہے. لازمی بات ہے جب مفاہیم اور مطالب جو ہے کن شخصیات نے بیان کرنے، یہ تو بات بالکل کلیئر ہو جانی تھی. بالکل. اچھا، اب اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا نہیں جی آپ اس کو پوڈ کاسٹ کا رنگ دیں، آپ اس کو مناظرے کا رنگ نہیں دیں. اچھا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے پوڈ کاسٹ ہے، تو ہم نے کہا ہمارے کیمرے بھی ہم لے کر گئے تھے، انہوں نے کیمرے لگوانے سے بھی انکار کر دیا. اچھا. اور آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ یہ کوئی اتنا ان کا معاملہ تھا جس کو ہم نے بعد میں سرچ کیا، اتنا کوئی معاملہ تھا، میں نے آف ایئر جو ہے یہ یاسین صاحب کی کتاب کو ہاتھ لگایا اور میں نے کہا کہ میں آپ کی کتاب کے اندر جو جھوٹ کے پلندے ہیں ان کو بھی جو ہے میں کھولوں گا. ابھی اس کے اندر کھولوں گا تو یاسین نے ایک دم اپنی کتاب کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا نہیں 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 میری کتاب کو ہاتھ نہیں لگائی، میں آپ کو اپنی کتاب نہیں دوں گا. اچھا. پھر میں نے اویس ربانی کو کہا کہ تمہارے پاس یہ کتاب پڑی ہوئی، یہ کتاب مجھے دے دو. ٹھیک ہے. اس نے فوراً اویس ربانی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، بولا نہیں 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 اویس بھائی آپ ان کو میری کتاب نہیں دیجیے گا. آپ کے خیال سے ایسا کیوں تھا؟ آپ کے خیال سے ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس وجہ سے تھا کہ ہم نے ان کو یہ بات بتا دی تھی کہ تمہاری کتاب کے اندر بعض مقامات ایسے ہیں، ویسے تو ساری کی ساری کتاب جو ہے تحفظات کا شکار ہے. صحیح ہے. لیکن اس میں بعض مقامات ایسے ہیں جو ہم نے دیکھے ہوئے، ابھی ہم ان کا چٹا کھٹا کھولیں گے. اچھا. میں چاہوں گا علامہ صاحب آپ جو ہے آگے بڑھنے سے پہلے صرف چونکہ یہ بات پھر ہم بھول جائیں گے، آپ یہ دیکھیے کہ اس آدمی نے اپنی اس کتاب کے اندر جو ہے محمد بن حسین زابی ایک آدمی ہے جو انڈیا کے اندر ہوتا تھا، ایک عالم تھا، محمد بن حسین زابی اس کا نام تھا، 1946 میں اس کا انتقال ہوا ہے. اس کی کتاب ہے التفسیر والمفسرون. صحیح ہے. اس کا حوالہ دے کر اس نے ایک عبارت لکھی اور نیچے لکھا امام ذہبی یہ کہتے ہیں. اچھا. بلکہ اوپر یہ ہیڈنگ قائم کی کہ امام ذہبی یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر لوگ کہیں گے تو میں دکھاؤں گا، وہ کتاب تو ہمارے پاس محفوظ ہو سکتا ہے یہ بعد میں کٹوا دے، اس کو نکلوا دے، لیکن اب یہ کتاب تو لوگوں تک پہنچ گئی ہے. اچھا، اس کے بعد امام ذہبی جو ہے جب مسئلہ تفضیل کو بیان کرتے ہیں تو تفضیل شیخین کا مسئلہ وہ قطعی لکھتے ہیں. آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ ما بین الختنین اہل سنت کے بعض بزرگوں کا اختلاف رہا ہے. صحیح ہے. اب اس نے کیا قطع و برید کر کے اس نے کہا کہ جی دیکھیں جی مسئلہ تفضیل کے اندر اختلاف رہا ہے، حالانکہ وہ مسئلہ ما بین الختنین کا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد علامہ صاحب اس سے بڑھ کر میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں اس کی کتاب کی، اور خطرناک ترین بات بتاؤں کہ اس آدمی کی کتاب کے اندر ایک حوالہ عبید اللہ امرتسری کا بھی ہے. اچھا. عبید اللہ
عبید اللہ امرتسری کے بارے میں دو قول ملتے ہیں. ایک قول یہ تھا، ایک قول یہ ہے کہ وہ آدمی ختم نبوت کا منکر تھا، ٹھیک ہے. اس کا والا بھی اس نے اپنی کتاب کے اندر دیا. اور ایک قول یہ ہے کہ وہ آدمی کٹر رافضی تھا، اس کے اہل سنت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. صحیح اور ہے. یہ اپنی کتاب ایسے اٹھا اٹھا کے علامہ صاحب ایسے لہرا لہرا کے وہاں پر وہ ربانی کی اس کے پروگرام میں جو ہے اس کو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کے اندر سارے اہل سنت کے حوالے ہیں. یہ اس کی کتاب کا حال تھا. اب تو یہ صورت حال تھی، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ معاملات سارے خراب ہیں ہاں تو اس وجہ سے یہ شخص جو ہے وہ اس پروگرام کے اندر بوکھلاٹ کا چکری ہوا. اب صحیح اس کو ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. میں واللہ تاللہ باللہ للہ میں آپ کو علامہ صاحب یہ بات کروں، پھر آپ کے اگلے سوال کی طرف آتا ہوں. اس آدمی کے پاؤں، اس کی ٹانگیں ایسے کانپ رہی تھی، جس کو کانپ پہ ٹانگ رہی تھی. صحیح ہے. اس کا یہ حال تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو پسینہ بہت آ رہا، حالانکہ اس کمرے کے اندر بہت تیز اے سی لگا ہوا تھا. اچھا. الحمدللہ الحمدللہ وہ گرفت ہم نے جو اس کے اوپر کی تھی وہ اتنی مضبوط تھی کہ اس غریب کو الحمدللہ. سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. تو یہ اچھا وہ شاہ ساری صاحب، صورتحال تھی. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں شاہ جی. آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ اپنے آپ کو جب سنی بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں سنی ہوں، اور پھر کہتا ہے میں پکا سنی ہوں. تو مجھے یہ جی بتائیں کہ جب ایک بندہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے تو پھر یہ سنیوں کو کیا درد اٹھتا ہے کہ وہ اہل سنت کے ان متفقہ عقائد و نظریات سے ہٹ کر ان عقائد کو بیان کرتے ہیں جو رافضیوں کے ہیں. ان کو پھر سنی بننے کا شوق ہوتا ہے یا ان کو ادھر سے کوئی مال پانی زیادہ ملتا ہے؟ اصل کہانی کیا ہے؟ علامہ صاحب یہ بڑی یوں سمجھیے کہ ایک دکھ بھری داستان ہے. میں کبھی کبھی جو ہے تحفہ اثنا پڑھتا تھا، آپ نے بھی پڑھی. امام زابی کو پڑھتے تھے ہم، آپ کو یاد ہوگا. اور اسی طریقے سے ہمارے دیگر جو جس طریقے سے جی ہاں. مذہب شیعہ وغیرہ جو خواجہ قمر الدین چاندی صاحب رحمہ اللہ کی جو کتب ہیں، صحیح اسی ہے. طریقے سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ کی کتب ہم پڑھتے تھے. تو اس کے اندر وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روافظ کا شروع سے ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اہل سنت کے اندر داخل کرتا ہے. اچھا. ایک طریقہ یہ رہے گا، اپنے لوگوں کو اہل سنت کے اندر داخل کرتے ہیں اور وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اور دیگر بزرگوں نے لکھا ہے کہ اہل سنت کی عوام اتنی بھولی بالی عوام ہے کہ وہ کوئی کہے کہ میں سنی ہوں تو وہ کہتے ہیں آج ٹھیک ہے یہ سنی ہے، یہ سنی ہے. صحیح ہے. اب انہوں نے لکھا کہ یہ اپنے لوگوں کو اہل سنت میں داخل کر کے ہمارے عقائد کی، یعنی روافظ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد کی، روافظ کے عقائد کا پرچار کرتے ہیں. صحیح ہے. اب تھا کہ یار ایسے لوگ کہاں پائے جاتے ہوں گے. لیکن گزشتہ کوئی 7-8 سال سے چشمے فلک نے یہ نظارے بھی دیکھے کہ جن لوگوں کی جبہ، دستار، ٹوپی، پگڑی، تسبیح، عصا، صافہ، وہ سب سنیوں والا نظر آتا ہے، حلیہ سنیوں والا نظر آتا ہے. اچھا پھٹکار مزے کی بات یہ کہ علامہ صاحب پھٹکار سنیوں والی ان کی وہ جو ہے نا ان کے چہروں کے اوپر وہ روافظ والی نظر آتی ہے. کیونکہ عاشق کے لب پہ ہر دم ذکر حضور ہوگا، گورا ہو یا کالا چہرے پہ نور ہوگا. بے شک. تو وہ پھٹکار جو ہے نا وہ بتا دیتی ہے، پھٹکار کی عدالت جھوٹ نہیں بولتی. ہاں. اب یہ ہم نے چشمے فلک نے علامہ صاحب یہ نظارہ دیکھ لیا ہے. ہماری قوم کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بزرگوں نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے کہ یہ ہوتے تو رافضی ہی ہیں، داخل کیا جاتا وقت کیوں ہی سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن یہ جبہ، دستار اور ٹوپیاں جو ہے وہ اہل سنت والی پہن کے اور اہل سنت کے ممبروں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے ہیں. بالکل تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگ اہل سنت کے اندر گھس کر باقاعدہ، ایک صورت تو یہ ہے بالکل صحیح باقاعدہ کام کرتے. اچھا علامہ صاحب دوسری صورت یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کروں گا. یہ ایک خاص ایجنڈا ہے، یہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ خاص ایجنڈا کیا ہے؟ وہ خاص ایجنڈا انہی لوگوں کا ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ اہل سنت کا بول بالا ہو. صحیح ہے. جو یہ نہیں چاہتے کہ اہل سنت اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر علی شاہ صاحب کے عقائد پر قائم ہو. صحیح ہے. جو یہ نہیں چاہتے کہ اہل سنت امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سرندی کے عقائد پر قائم رہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے عقائد پر قائم رہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک ہے، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، ہمارے دیگر جو اکابر بڑے بڑے جو دنیا سے گزر گئے
اور صحابہ کے جو عقائد ہیں ان عقائد پر قائم ہو. یہ اس ایک ایجنڈے کے تحت اور یوں سمجھیے کہ ایک مخصوص پلاننگ کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. اس وجہ سے یہ اس طرح کے دستورے آپ کو گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں اہل سنت کے اندر. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب. مجھے آپ کی اس بات سے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ وہ ہمفرے کے انکشافات میں اس نے یہ لکھا کہ مجھے ذمے جو کام لگائے گئے تھے ان میں ایک اہم ترین کام یہ تھا کہ مجھے سید بنایا گیا اور کہا گیا کہ تم نے لوگوں کو بھی سید بنانا ہے اور سید بنا کر لوگوں کو تم نے سادات بنا کر پیش کرنا ہے. تو آج بھی ہم کہتے ہیں وہ جو سید ہونے اور شاہ ہونے میں فرق ہے. آپ کی یہ بات اس سے ملتی جلتی ہے کہ باقاعدہ رافضیوں کو سنی بنا کر سنیوں میں داخل کیا گیا. اچھا شاہ صاحب, یہ مجھے بتائیے گا, آپ کی اس گفتگو سے جو تاثر عام عوام میں کسی نے لیا ہوگا, اگر کوئی سوال ہم تک عوامی ایک سوال ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں, تو کیا آپ حضرات جو ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں آپ لوگ کیا؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. علامہ صاحب آپ گواہ رہیے گا, اور یہ جو لوگ سن رہے جن تک آپ کا یہ پیغام جائے گا, میرے اگر آپ کہیں گے تو میرا بچہ ابھی دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, میں اس کو بلا کر آپ کو سنا سکتا ہوں. وہ آپ کو پر 12 اماموں کے نام سنائے گا الحمدللہ, اور وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ ہمارے گھر پہ سالانہ فاتحہ نہیں ہوتی ائمہ اہل بیت اطہار کی, ہمارے گھر پہ ماہانہ فاتحہ بھی نہیں ہوتی. الحمدللہ ہمارے گھر پہ روزانہ ائمہ اہل بیت اطہار کے نام کی فاتحہ ہوتی. اچھا ماشاء اللہ. بالخصوص سیدہ پاک, سیدہ خاتون جنت, اماں پاک, میری اماں جان, سیدۃ النساء العالمین, آپ کے گھر کی فاتحہ میرے گھر پر روزانہ. آپ کی مسجد میں ایک دفعہ آ کر تقریر کر کے جا چکا ہوں. جی ہاں, لاہور تشریف لائے تھے آپ, بالکل. اہل بیت اطہار کے حوالے سے, اماں پاک کے حوالے سے, ائمہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے, اور بالخصوص ان کے فضائل کے حوالے سے میرے اپنے نظریات کیا ہیں. وہ بندے کے بولنے کا انداز, بندے کے چالنے کا انداز, بندے کے دکھنے کا انداز وہ واضح طور پر دکھتا ہے. میں مولا کائنات کی تمام فضیلتوں کا علامہ صاحب قائل ہوں. میں یہ مانتا ہوں کہ مولا کائنات مولا حیدر کرار اخی رسول ہیں. بے شک مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو نبی پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے. اور نبی پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. میں اس کو بھی مانتا ہوں. نبی پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ, ذکر علی عبادہ, النظر الی وجہ علی عبادہ, ذکر علی یأکل الذنوب کما تأکل الخشبہ. میں یہ سارے مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ کریم کے فضائل کو مانتا ہوں. بلکہ میں آپ کو اپنی یہ دو اسٹیٹمنٹ دوں گا, پھر اپنی بات کو ختم کروں گا. کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کو سجدوں کی لذت نہ ملتی ہو وہ سیدہ پاک کے نام کی تسبیح پڑھنے لگ جائے اور مولا علی پاک کے نام کی تسبیح پڑھنے لگ جائے, اللہ تعالیٰ اس کو سجدوں کی لذت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور راتوں کو اٹھ کر اس کو رونے کا گر عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ سیدہ پاک اور مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ کریم سے ہمارا جو محبت, ہم واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کتے کے سامنے جو ہے خنزیر کا دل نکال کے پھینکا جائے تو وہ اس کا دل تو کھائے گا, لیکن جس کے دل کے اندر آل بیت اطہار کا ذرا سا بغض بھی ہوگا نا, تو وہ کتے کے آگے اگر اس کا دل نکال کے پھینکا جائے تو وہ اس کے دل کو نہیں کھائے گا. کیا ہم مولا حیدر کرار سے اتنی صرف عشق کے طور پر نہیں, واللہ تاللہ باللہ للہ, ہم مولا حیدر کرار سے عشق نہیں کرتے علامہ صاحب, ہم مولا حیدر کرار سے جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں. ہم مولا حیدر کرار کے جنونی ہیں. اصل میں میں نے کہتے ہیں کہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری. علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مانو. بالکل ایسے کہ علی نے جو بات کی ہے اس کو مانو. ہم اس جنون کی حد تک مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں. اصل میں ہوا یہ سوال میں نے اس لیے اصل میں کیا شاہ صاحب کہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آپ فضیلت کے قائل نہیں ہیں, فضیلت کے قائل نہیں ہیں. تو الحمدللہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سنی سے زیادہ کون ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو. اچھا, اس سوال کے ضمن میں اب جب ہم اتنی فضیلت کے قائل ہیں اور اس حد تک ہم محبت کرتے ہیں, آپ نے جتنی حدیث پڑھی ہیں الحمدللہ,
اور یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا سنی ہوگا کہ جس سنی کو ان حدیث کا پتہ نہ ہو، یا کوئی ایسا سنی ہوگا جو ان حدیث کو پڑھنے سننے کے بعد جو ہے وہ حضرت علی کی محبت دل میں نہ رکھتا ہو. مطلب وہ سنی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں، وہ ناسبی تو کہلائے گا، وہ سنی نہیں کہلائے گا. یہ سوال جو بنیادی طور پہ کرنے کا مقصد تھا وہ یہ مقصد تھا کہ جب ہم اتنی شاہ صاحب فضائل کے قائل ہیں اور اتنی فضیلت ہم بیان کرتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو حضور نے خود ان کی منزلت بیان فرمائی، اس کے مقابل میں حضرت علی کو دیکھتے ہیں، تو پھر جب ہم اتنی باتیں کرتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ فضیلت میں مانتے ہیں، افضلیت میں نہیں مانتے؟ اس افضلیت اور فضیلت میں فرق تو بیان کریں ذرا آپ. دیکھیے یہاں پر میں نے اس پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی، یہی بات کی تھی کہ میں مولانا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ کریم کے الحمدللہ تمام فضائل کو مانتا ہوں. افضلیت اور چیز ہے اور فضیلت اور چیز ہے. بالکل ایسا ہی ہے. افضلیت آپ جانتے ہیں کہ افضل جو ہے یہ اس میں مبالغہ کا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. یہ تھوڑا میری گزارش ہی ہوگی شاہ صاحب، میری گزارش ہی ہوگی کہ دیکھیں یہ میں آسان کرتا ہوں، اس میں تفضیل اور مبالغہ یہ عوام جو ہے علماء کی حد تک تو جانتے ہیں. یہ جو عوام میں یہ فرق اب محسوس کیا جا رہا ہے کہ جی یار انہیں فضائل نے مولا علی دے تے پھر حضرت ابو بکر صدیق نو اونچا ماندے نے، تو یہ جو عوامی نقطہ نظر میں یہ بات عوام میں کیسے کلیئر ہو کہ فضیلت اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے؟ یہ ذرا عوامی لہجے میں ذرا سمجھائیے گا پلیز ذرا عوام کو. دیکھیے فضیلت اور افضلیت کے اندر جو ہے وہ عوامی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ فرق اس طریقے سے آپ بیان کر سکتے ہیں کہ فضیلت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر جس کی فضیلت کی بات کی جائے، اس کے فضل کو، اس کے کمالات کو، اس کے مناقب کو، اس کے تمام کی تمام چیزوں کو ماننا، لیکن اس کے تقابل میں جب دوسری شخصیت کی بات کی جائے، اس شخصیت کے اندر ان کمالات اور ان فضائل اور ان مناقب کو اس کے مقابلے میں زیادہ ماننا. اب یہاں پر ہمارے علماء نے ایک تقسیم کی ہے، میں چاہوں گا کہ لوگوں کو یہاں پر غلط فہمی نہ ہو. ہم مولا کائنات کی بعض فضائل ایسے ہیں جو دوسروں کے اندر نہیں پائے جاتے. ٹھیک ہے. جو میں نے ابھی گنے، جی ہاں، ان فضائل کا ہم انکار نہیں کرتے، وہ جزوی فضائل ہیں سارے. صحیح ہے. ان کو ہمارے علماء نے جزوی فضیلت لکھا ہے. اچھا. لیکن ان فضائل کی وجہ سے کسی کو ہم افضل نہیں کہہ سکتے. اچھا. وہ جو افضلیت ہے وہ کثرت ثواب اور کرامت عند اللہ، جو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کثرت ثواب جس کو حاصل ہوگی اور جس کو کرامت عند اللہ، اللہ کے نزدیک جس کو زیادہ بزرگ قرار دیا جائے گا، صحیح ہے، وہ جو ہے اس کو آپ قرآن مجید فرقان الحمید کے تناظر کے اندر پرکھیں گے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کا تناظر یہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صحیح ہے، کہ تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب تقوی سے میں زیادہ زیادہ متقی ہے. اور دوسری جگہ قرآن پاک نے یہ کہا سورۃ اللیل آیت نمبر 17 میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ بات ہم نے وہاں پر بھی کی صحیح کہ ہے. تم میں سب سے بڑا متقی وہ ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ اس کا شان نزول ہی مولا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کے لیے. لیکن شاہ صاحب کیا میں آپ سے کہ بھائی آپ کی بات روکتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ جس طرح آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تمام جو فضائل ہیں یہ جزوی ہیں، تو کیا اگر کوئی شخص یہ بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی تقوی جو ہے وہ بھی ایک جزوی فضیلت کا نام ہے، تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ دیکھیے اس کا بنیادی طور پر تو تعین قرآن کرے گا. قرآن مثال کے طور پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں، میں اس کو اب لے لیتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی علم جو ہے وہ مدار افضلیت ہے. جی ہاں، افضلیت مطلقہ، یعنی کہ بغیر کسی جیسے آپ تقوی کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے آپ تقوی کا ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن نے اتقا حضرت صدیق اکبر کو کہا ہے، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے تحت جو ہے وہ متقی جو ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ اجر والا ہے، اور اسی کو ہم نے مدار افضلیت بنایا. میرا سوال شاہ صاحب صرف اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی شخص کیا بلکہ کھلم کھلا میں بات کروں، جس طرح یاسین جو ہے وہ علم کو یا جہاد کو مدار افضلیت بنا رہا تھا، تو کیا یہ مدار افضلیت
بنانا یا کہنا، کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے تقوی کو چھوڑ کر؟ دیکھیے علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ علم کو قرآن نے مدار افضلیت قرار نہیں دیا۔ اچھا، میں اس کے ضمن میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں اپنی گزشتہ ایک ویڈیو کے اندر جو ہے وہ یاسین کو یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بیٹا اگر تیرے اندر دم خم ہے نا تو تو کھلے میدان میں آ جا، جس طریقے سے مناظرہ ہوتا ہے اس طریقے سے کھلے میدان میں آ کر ہمارے ساتھ بات کر۔ تو نے ہمارے کسی سوال کا جواب دیا ہی نہیں اور تو جو ہے وہ دندناتا پھر رہا۔ بہرحال علم مدار افضلیت، شاہ صاحب وہ جو کہہ رہے تھے کہ قل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تو اس میں تو وہ یہ دلیل بنا رہے ہیں اور پکڑ رہے ہیں دلیل کہ نہیں جناب علم مدار افضلیت ہے۔ آپ عالم دین ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں علامہ صاحب، جی ساتھ میں لوگ بھی سن رہے ہیں۔ اللہ زینہ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ واحد کا صیغہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، اور یا نمونہ بھی جمع کا صیغہ ہے، یہ واحد کا صیغہ نہیں ہے۔ والذین پھر آگے جو ہے وہ تو سارے اہل علم کے لیے بات ہے۔ صحیح ہے، یہاں پر ہم یہاں پر بات کلی کی نہیں کر رہے۔ کلی کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی نہیں ہوتا۔ کلی کا نفس تصور جو ہے شرکت کثیرین کو داخل ہوتا ہے۔ صحیح ہے، بات یہاں پر جزئی مشخص کی ہو رہی ہے۔ صحیح ہے، اور پھر جو آدمی علم کو مدار افضلیت قرار دے رہا ہے اور وہ آیت پڑھ رہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، صحیح ہے، ہم نے یہ ایک جملہ کہہ کر ان کی ساری کی ساری گفتگو کے اوپر پانی پھیر دیا تھا ہاں کہ تم کہہ رہے ہو کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہاں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ ہاں، اگر مدار افضلیت علم ہے تو پھر حضرت خضر علیہ السلام کو افضل ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اور اولو العزم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، درجہ کس کا بڑا ہے؟ علم ثابت کس کو ہو رہا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے اور ہی ہے، درجہ کس کا بڑا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ درجہ بڑا ہے۔ السلام کا، جی ہاں، اور پھر وہ آیت پڑھنا کہ جی قال الذی عنده علم من الکتاب، ہم نے یہ ایک جملہ کہہ کے علم مدار افضلیت نہیں ہے، اور پھر یہ کہہ کے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ مولا کائنات کا علم زیادہ ہے یا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا علم زیادہ ہے۔ پھر اب آپ یہاں پر کیا فیصلہ کرو گے؟ ٹھیک ہے، آپ کیا کہو گے کہ اچھا اب پھر وہ آیت پڑھنا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب۔ اب علامہ صاحب آپ عالم دین ہے، دیگر علماء بھی سنیں گے، طلبہ بھی سنیں گے، ذی شعور عوام بھی اس بات کو سنے گی۔ میں اجہل جاہل لوگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ میرے مخاطب ہی نہیں ہے۔ ہاں میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ اس آیت کے اندر قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، اس آیت کے اندر علم کس کا ثابت ہو رہا ہے؟ آصف بن برقیہ کا علم ثابت ہو رہا ہے، جی اور افضل کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، آپ علم کو مدار افضلیت قرار دے رہے ہو، بالکل صحیح حالانکہ ہے، علم ثابت کسی اور کا ہو رہا ہے، اور افضل کون ہے؟ افضل کون حضرت ہو رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام ہے۔ یعنی یہ واضح طور پر فضیلت اور افضلیت میں بڑا واضح طور پر فرق ہو گیا، بالکل واضح طور پر فرق ہو گیا۔ اور پھر یہ آیت پڑھنا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ہاں ہم نے وہاں ان کی ساری گفتگو پر یہ ایک جملہ کہہ کر پانی پھیر دیا تھا کہ علم مدار افضلیت نہیں ہے۔ صحیح ہے، اہل سنت کوئی چنے تو نہیں بیچتے، اہل سنت کوئی چنے تو نہیں بیچتے رہے نا علامہ جی ہاں صاحب؟ جی ہاں جی ہاں، ہمارے بزرگ ہمارے اکابر جو ہے جی ہاں، جی علی ہاں، شاہ صاحب غوث پاک جیسے علماء، غوث پاک جیسے علماء مفسرین محدثین جو ایک ایک نشست کے اندر جو ہے ایک ایک لاکھ حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ آج لوگ کہہ رہے جی بابوں کی باتیں، بابوں کی باتیں، ہو بھائی یہ بابیں قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھنے والے بابیں ہیں۔ ایک ایک نشست میں جو ہے وہ ایک ایک لاکھ حدیثیں سنانے والے یہ وہ بابیں ہیں، یہ وہ محدثین ہیں۔ میں آپ کی بات کو، میں آپ کی بات سے اگر نتیجہ نکالوں، جی پلیز، جی پلیز جاری رکھیں، ایک منٹ مجھے دے دیجیے گا، جی پلیز، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جی ہاں، اب یہ آیت پڑھ کے کہنا کہ جی قرآن کہتا ہے کہ جی اولئک اعظم درجہ، ان کے درجے بڑے، تو بھائی وہ تو سب کے لیے، وہ تو کلی ہے، صحیح ہے، اور کلی کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی تو نہیں ہوتا۔ بالکل، اور پھر اس کے بعد وہ قرآن کا عام ہے، قرآن کے عام کو خاص کرنے کی مخصص درکار ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی، مخصص جو ہوتے ہیں وہ تواتر کے درجے کی جو ہے وہ حدیث بنتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں اس اجہل آدمی کو سمجھ آئی نہیں رہی تھی، اس کو ہم سمجھا رہے تھے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ لازمی بات ہے شاہ جی، یہ سمجھ کہاں آئے گا جب وہ علم کو مدار افضلیت اپنی عقل سے بنائے گا، تو یہ والی باتوں سے کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ دیکھیں نا، قرآن و حدیث کو اپنی عقل سے سمجھنا،
یا قرآن و حدیث پر اپنی رائے کو قائم کرنا یا رائے کو مقدم رکھنا قرآن و حدیث پر، اس کو تو ویسے بھی منع کیا گیا ہے۔ اب یہ سمجھ تو اسے آئے گا جس نے یہ پڑھا ہوا ہو۔ میں نے تو شروع میں پہلے سوال میں یہ کہا تھا کہ کیا وہ بندہ اہل تھا؟ جب وہ بندہ اہل ہی نہیں تھا تو اب مجھے ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جناب جزی جو ہے وہ کلی میں داخل تو ہوتی ہے نا، جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ تو سب کے لیے ہے، تو اب یہ باتیں تو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے نا جس نے پڑھا ہوا ہو۔ تو یہ باتیں آپ نے وہاں بھی بیان کی، ان باتوں کا اس کے پاس جواب تھا؟ علامہ صاحب آپ پوری ڈیبیٹ آپ سن لیجیے، کیونکہ آپ عالم دین ہے، آپ نے مجھے پتا ہے آپ جیسے علماء نے اس کی گفتگو سن کے سوائے ہنسی کے اور کوئی بھی آئیکن نہیں بھیجے۔ ایسا ہی ہے۔ طلبا دوسرے تیسرے درجے کے طلبا جو ہے وہ اس گفتگو کے اوپر ہنس ہنس کے جو ہے وہ جو یوں سمجھیے کہ چھٹے اڑا رہے تھے، جی ہاں، اور وہ ایک مخصوص والا ہے وہ کہہ رہے کہ جی بہت بڑا کام ہو گیا، بہت بڑا کام ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے شروع سے جو سوال کیا، علامہ صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، صحیح ہے، اور میں ان سب کو دعوت فکر دینا چاہ رہا ہوں جو لوگ آج اس کے جلسے کر رہے ہیں اور اس کو ہار پہنا رہے ہیں اور اس کو اٹھا اٹھا کے گھوم رہے ہیں۔ میں خدارہ تمام عوام کو یہ کہنا چاہوں گا، صرف اہل سنت کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی عوام کو میں یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے جی ہاں، کہ ذرا سوچیں کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، تو قرآن مجید الفرقان الحمید کوئی اتنی لابارس کتاب تو نہیں ہے علامہ صاحب ایسا کہ ہی ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ جی اللہ ایک ہے یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، نبی پاک اللہ کے آخری رسول ہے یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، قیامت آئے گی یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، حشر نشر ہوگا یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، اب نماز کا مسئلہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں اللہ ایک ہے میں اس مسئلے کو نہیں مانتا، تو آپ کیا کہیں گے کہ ایسا آدمی دار اسلام سے خارج ہے کہ نہیں؟ لازمی بات ہے، کیوں خارج ہے؟ کہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ صحیح ہے۔ اب آپ اس آدمی کا علمی معیار یہ دیکھیے کہ بھائی جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہے تو اس پر حکم شرعی تو لگاؤ۔ ہاں، اس کا انکار کرنے والا کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو مسلمانوں کا ایک اجہل آدمی، جاہل بالکل نہیں، ایسا، جی ہاں، اجہل آدمی بھی اس بات کو جانتا ہے کہ قرآن کا انکار بالکل ایسا دائرہ ہے، اسلام سے خروج ہے۔ بالکل تو ہے، اب یہ جو سارے لوگ اس اجہل آدمی کو جو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، یہ بات وہ بھی جانتے ہیں علامہ صاحب، جی ہاں، وہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے وہاں پر کیا لچ تلے ہیں اور اس بالکل نے ایسا، وہاں پر جو ہے وہ کیا کوئی بہت بڑے تیر مارے ہیں۔ میں ان سب کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے، قرآن کی ناموس کے لیے آپ اٹھیں اور اس آدمی سے پوچھیں کہ قرآن کا انکار کیا دار اسلام سے خروج نہیں ہے؟ لیکن اس کا کوئی جواب تو نہیں دے سکا شاہ صاحب۔ اس کا اصل میں جو بار بار مجھے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ کاش آپ کی اس گفتگو کے دوران سامنے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوتا جو اس کو متوجہ کر کے کہہ سکتا ہاں بھائی بات آگے تب بڑھے گی کہ یہاں پہلے حکم لگاؤ اور پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ ایک بندہ قرآن کا انکار کر رہا ہے تو قرآن کا انکار کرنے والے کا حکم کیا ہے۔ لیکن جب آپ یہ بات کرتے تھے تو وہ دائیں بائیں شائیں آئیں بائیں آچھا لگائیں گے، حکم بھی لگا دیں گے، حکم کرتے ہیں۔ اب یہ تو اصل میں ہم تو سمجھتے ہیں، لیکن کاش خدا کرے کہ عوام کو بھی بات سمجھ میں آ جائے، ورنہ اصولی طور پر یہاں سے تو بات آگے بڑھنی نہیں چاہیے کہ بھائی حکم لگاؤ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ حکم لگانے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ مدار افضلیت جس کو بنا رہا ہے وہ اپنے علم اور اپنی ذہنی ساخت کے مطابق بنا رہا ہے، وہ کوئی بزرگوں کا عقیدہ تو ہے نہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ شروع میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ بھائی صاحب قرآن و سنت کا جو ہم ترجمہ کریں گے یا اس سے جو تشریح کریں گے وہ ہوگا کون کرنے والا، ہمارا ہوگا یا بزرگوں کا ہوگا۔ یہ بات آپ کی بڑی قابل ذکر تھی، وہیں سے میں نے کہا کہ بات آگے بڑھنی نہیں چاہیے۔ اچھا شاہ جی، ایک اور بات میں آپ سے اس حوالے سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اس کو بھی تھوڑا سا آج پبلک کے سامنے واضح کر دیں۔ کچھ ایسے کلپس ہیں جو بعد میں بنا کے جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو مناظرے میں یا ٹاکرے میں نہیں جیت سکے اب وہ بعد میں کلپس میں جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر جو انہیں ہار پہنانے والے ہیں یا انہیں گلے لگانے والے ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کون ہے۔ میں نے ایک اس پہ کلپ بھی بنایا تھا، ویڈیو، میں نے کہا بھائی کہ آپ کی سنیت پر بھی قربان جائیں کہ آپ ہیں تو سنی لیکن آپ کی تائید میں جو ہے وہ سارے اہل تشیع میدان میں آ رہے ہیں، کمال کے آپ سنی آدمی ہیں۔ لیکن ایک سوال میں چاہوں گا کہ جواب مجھے آپ ہی دے دیں، یہ جواب بھی مجھے آپ کے ذریعے سے مل جانا چاہیے کہ ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ جناب ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ادھر قصے کہانیاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، حالانکہ وہ کلپ آدھا ہے
تو سوشل میڈیا کا میں تو سمجھتا ہوں کہ اصول یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ پوری بات سنے پھر کسی نتیجے پر پہنچے. آدھے کلپ کو جان کر تو کسی نتیجے پر پہنچنا ہے ہی بہت بڑی جہالت. لیکن میں چاہوں گا کہ میرے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ ذرا وضاحت کر دیں کہ ادھر قرآن پڑھا جا رہا تھا, حدیث پڑھی جا رہی تھی, اور ادھر آپ قصے کہانیاں سنا رہے تھے. دیکھیں بنیادی بات تو یہ کہ وہ جو قرآن پڑھا جا رہا تھا وہ موقع مال کے اعتبار سے نہیں پڑھا جا رہا تھا. پہلی بات تو اچھا, ہم ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے فضل جزوی اس کے اوپر ہم نے ابھی نقد وارد کر دیا آپ کے سامنے, یعنی وہاں پر بھی ہم نے ان کے دلائل کو توڑا, ان کی دلیلوں کو توڑا, اور یہاں بھی توڑا. اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے, اب یہی لوگ تھے, پہلی بات تو یہ کہ یہی لوگ تھے کہ جو کہتے ہیں صوفیہ کے نزدیک مولا علی افضل ہے. یہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ بابوں کے نزدیک مولا علی افضل ہے. آج یہ سارے, پہلی بات بنیادی, آج یہ سارے بابوں سے ہاتھ اٹھا گئے. صحیح ہے, یہ بھی ہمارا کارنامہ ہے کہ علامہ صاحب کے جو صوفیہ کی جو تصویر پڑھتے تھے, ہاں ہم نے ان سب کو جو ہے وہ صوفیہ کا حقیقی مذہب دکھا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو عام ترین بات یہ کہ ہم جو وہ صوفیہ کے اقوال پیش کر رہے تھے, صحیح ہے, وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے, ہم قرآن کے مقابلے میں نہیں کر, ہم دعوے کی تنقید کر رہے تھے بالکل کہ ایسے, آپ کا دعویٰ غلط ہے. بالکل آپ ایسے, جو دعویٰ کر رہے ہو تو اس دعوے کے تحت پھر ان سب لوگوں پر حکم لگاؤ, پھر آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. اب حکم لگانے کی جرت اس کے اندر کہاں سے ہوتی؟ وہ جھوٹا نہیں. آدمی تھا, وہ سارے جھوٹ کے پلندے باندھ رہا تھا. بالکل ہم ایسے, یہ ان لوگوں کے حوالے پیش اس وجہ سے کر رہے تھے کہ ان سب کے اوپر جب حکم لگے گا ہاں پھر ہم قرآن پاک کی آیتوں کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. میں نے شروع میں بالکل کہا تھا بالکل کہ میں صحیح. تمہاری آیتوں کے اوپر جرا کروں گا تو اس وقت تو تم زیادہ چیخیں مارو گے. تو اب وہ جب حکم پر ہی نہیں آ رہا تھا تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے. صحیح ہے. مجھے پرواہ یہ تھی کہ رات کو جب یہ جا کر گھر پہ لیٹے گا نا تو یہ سوچے گا ضرور کہ یار جو پنجہ ڈلا ہے نا ضرور کسی غوث پاک کی اولاد کا ڈلا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو وہ جو ہم نے جو گرفت جو رکھی ہے نا وہ قیامت تک علامہ صاحب ان کے اوپر قائم رہے گی. صحیح کہ ہے. دیکھیے نا, ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی افضلیت صدیق اکبر والا بھی ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں افضلیت صدیق اکبر والا موقف بھی ٹھیک ہے, افضلیت مولا کائنات والا موقف بھی ٹھیک ہے, اور افضلیت مولا کائنات کے موقف کا آپ دعویٰ قرآن سے کر رہے ہو, اور بھائی ہاں پھر قرآن کے خلاف جانے والا موقف کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں مولا بالکل ٹھیک ہے. کائنات کی افضلیت کا دعویٰ آپ قرآن سے کر رہے ہو اور پھر قرآن کے خلاف جانے والا کیسا ٹھیک ہو جائے؟ آپ کہتے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. یہ کیسے ہو تو یہ سکتا ہے؟ کیسا مذہب ہے, یہ کیسا عقیدہ ہے کہ جو دونوں کے دونوں ٹھیک ہے؟ پھر عقیدہ, اچھا پھر عقیدے کے اندر میں نے ان کو وہاں پر کہا کوئی ایک عقیدہ ایسے دکھا دو کہ جس عقیدے کے اندر یہ ہو کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, چاہے وہ ضروریات سنت سے ہو چاہے وہ ضروریات دین میں سے ہو, کوئی ایک ایسا عقیدہ دکھا دو. تو یہ وہ ایک عقیدہ دکھانے سے بھی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اصل میں شاہ جی جب مال دوسری طرف سے مل رہا ہو اور ادھر سے سنی بن کے بندہ اس طرف سے بھی کما رہا ہو تو پھر ایسا عقیدہ مارے وجود میں آتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. جی جی ایسی بات ہے. اچھا شاہ جی یہ بتائیں کہ حدیث کے حوالے سے جب آپ نے اس پر جرا کی اور اس میں جب آپ نے جرا کی تو اس کا وہ جواب تو خیر اس وقت بھی خیر کوئی نہیں دے سکے, اور پھر وہ ضعیف حدیث کو جو ہے ہم, آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی میں سن رہا ہوں جی. تو ہم ضعیف حدیث کو ہمارے ہاں تو یقیناً معتبر ہیں تو فضائل میں, تو اگر کوئی ضعیف حدیث بیان کر کے اس سے فضائل میں معتبر ہونے کے ناطے وہ اس سے افضلیت اگر ثابت کرنا چاہتا ہے حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ذرا پلیز بتائیے گا. دیکھیے یہ انہوں نے وہاں پر ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا, انہوں نے کہا جی میں 25 کتابوں سے حوالہ دے رہا ہوں, میں ان سے بار بار یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ آپ جو بھی حدیث پڑھیں اس کی سند پڑھیں. اچھا مزے کی بات یہ کہ جن حدیث پر سکون تھا نا ان حدیث کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی بغیر سند کے لکھا ہے. اس کے اندر انہوں نے سند کا ذکر ہی نہیں کیا. صحیح ہے. اور جو گل کھلائے میں نے آپ کو ان میں سے کچھ چیزیں آپ کو بتا دی, یہ تو کبھی ہم باقاعدہ طور پر اس کی کتاب کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہم دونوں بھائی بیٹھ کر اس پر پروگرام کریں کہ اس کی کتاب کے اندر کیا کیا چٹے کٹے وہ سارے بھی ہم دونوں بیٹھ کر اس کو کھولیں. صحیح ہے. اب اس نے آپ وہاں پر اس آدمی نے 25 حوالے میں دے رہا ہوں, دیکھیے ضعیف حدیث جو ہے وہ فضائل میں معتبر ہے. صحیح ہے. اصل میں فضائل کا جو مسئلہ ہے وہ فضائل کا مسئلہ باب العقائد سے نہیں ہے. ضعیف حدیث فضائل کے باب کے اندر معتبر ہے. بالکل. افضلیت کا جو مسئلہ ہے وہ باب العقائد سے. بالکل ٹھیک ہے. باب العقائد کے اندر ضعیف احادیث نہیں چلتی. ٹھیک ہے. اب جب ہم نے اس کی وہاں پر گرفت کی اور آخر تک ہم اس پر یہ سوال کرتے رہے, آج جو لوگ جو جھوٹا جشن منا رہے ہیں نا, جھوٹا جشن
جی ہاں اگر وہ جی بڑا کام ہو گیا، بہت بڑا لطف ڈال دیا یوں کہیے، ہاں تو ان سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، اس آدمی سے، اجہل آدمی سے پوچھیں ہوں کہ شاہ صاحب تجھ سے آخر تک پوچھتے رہے کہ بھائی یہ ضعیف حدیث افضلیت کے باب کے اندر معتبر ہے، عقائد کے باب کے اندر معتبر ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ پھر صحیح ہم ہے نے وہاں پر واضح طور پر دکھایا کہ عبد القادر شاہ صاحب نے اپنی کتاب زبدہ کے بالکل آخری صفحے کے اندر لکھا ہے کہ بالکل افضلیت کا مسئلہ باب العقائد کا، اس کے اندر ضعاف نہیں چلتی، صحیح ہے اس کے اندر ضعیف حدیث نہیں چلتی شرح مواقف کے اندر جو ہے میر سید شریف جرجانی نے اس بات کو لکھا کہ ضعیف حدیث اس کے اندر افضلیت کے باب کے اندر معتبر نہیں ہے۔ صحیح اسی ہے طریقے سے تفتازانی نے لکھا کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ شرح مقاصد کے اندر، انہوں نے کہا ضعیف حدیث افضلیت کے باب کے اندر معتبر نہیں ہے۔ صحیح اور ہے نبراز کے اندر علامہ عبدالعزیز پراروی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو لکھا ٹھیک ہے کہ افضلیت چونکہ باب العقائد سے، اس کے اندر ضعیف حدیث نہیں چلتی۔ صحیح ارشاد ہے الساری شرح صحیح بخاری کے اندر ابن حجر نے بھی اسی بات کو لکھا، اور پھر اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد خان صاحب محدث بریلوی رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کو کوڈ کیا تکبیر الامامین کے اندر کہ اس باب کے اندر ضعیف حدیث معتبر نہیں ہے۔ صحیح ہے اور ضعیف، پھر ہم نے وہاں پر ڈاکٹر طاہر قادری کا نام لے لیا، بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی دیکھو جی ڈاکٹر طاہر قادری کے حوالے دے رہے، بھائی تو وہ تو الزام قسم کے طور پہ دے رہے تھے، بالکل الزام قسم کے طور پہ دے رہے تھے، ہم وہاں پر یہ کہہ رہے تھے آپ کے شیخ الاسلام ہاں علامہ صاحب، یہاں پر یہ بات تو مکمل ہوگی۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا منہاج القرآن جو اس وقت جو اس سے جو ہے وہ برات کا اظہار کر رہی ہے ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، تو پھر منہاج القرآن کو چاہیے کہ وہ جو بزرگوں کا جو نظریہ ہے وہ بھی بیان کرے نا۔ صحیح ہے جو افضلیت شیخین کا انکاری ہے وہ رافضی ہے، ٹھیک ہے جو افضلیت مولا علی بر شیخین کا قائل ہے، آپ اور دیگر علماء ان سے پوچھیں، انہیں کہیے ہوں کہ پھر آپ لوگ یہ اعلان کریں نا۔ آپ ایک طرف ڈاکٹر سہیل قادری کی تقریریں چلا رہے ہیں، ہاں آپ کہہ رہے دیکھیے جی وہ افضلیت صدیق اکبر کا، افضلیت شیخین کا اعلان کر رہے ہیں، ہوں تو پھر آپ لوگ برات کا اظہار کریں اس آدمی سے بالکل جو ایسا ہی یہ حق کہتے تو ہیں کہ جی میں افضلیت حق تو مولا یہی ہے کائنات کا ہاں، آپ جو یہ کہتے ہیں میں افضلیت مولا کائنات بر شیخین کا قائل ہوں، تو پھر آپ اعلیٰ حضرت پیر ملی شاہ صاحب کے فتوے اٹھا کر سنائیں اس کو، آپ کہیں ہمارے بالکل بزرگوں ایسا کا موقف یہ، پھر سیدھے بالکل ایسا طریقے سے مرد بنے نا۔ وہ ایک ہجڑا تھا نا، وہ گر گیا تو اس کا دوست اس کو کہنے لگا اٹھ عبد الفوزیہ ہمت کر مرد بن، ہاں سمجھے آپ؟ تو یہ وہ حساب ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔ بالکل ایسے ہی ہمت کرنی ہے تو منہاج القرآن پوری ہمت کرے، ہاں جی یہ پورا بڑا فتویٰ مشکل پڑھ کے کام ہوتا ہمارے ہے، سنت یہ بہت جی مشکل کام ہوتا ہے شاہ صاحب، حق کی بات کرنا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس میں آسان یہی تھا کہ اس سے برات کا اظہار کر دیا جائے۔ ہاں جی، وہ بھی اللہ جانے اب سچا برا۔ اب یہ ایک یاسین نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے یاسین ہیں علامہ صاحب۔ چھپے ہوئے ہیں، جی ہاں جی ہاں جی ہاں بالکل ہاں ایسا ہاں ہی ہے۔ ہاں، یہ اصل میں اب کیا ہوا کہ ہر یاسین کو ذوالفقار نہیں ٹکرا اصل میں۔ ہاں بات یہی ہے۔ اچھا شاہ جی یہ بتائیں کہ اس پورے ٹاکرے میں اور اس پورے مناظرے میں جو اس کی جو علمی کیفیت اور حالت ہے وہ تو دیکھیں ساری دنیا نے دیکھ لی، کسی کو ہار پہنا دینے سے اور کسی کو جو ہے وہ گلے لگا لینے سے تو کوئی فتح نہیں ہو جاتی۔ اصل جی میں جو حقائق ہیں وہ تو نظر بھی آ رہے ہیں، علماء کو بھی نظر آ رہے ہیں، اور پھر اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر علم مدار فضیلت ہے، جہاد مدار افضلیت ہے اور اسی طرح نسب اگر افضلیت کا ہی مدار ہے، تو سوال ہے کہ جو بات آج 1400 سال بعد یاسین قادری کو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ بات داتا صاحب کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ بات حضرت غوث پاک کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ حضرت بات مجدد صاحب کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ خالی اس بندے کو کیوں سمجھ میں آئی ہے؟ یہ ایک دیکھیے اہم میں ترین اس بات کو کلیئر کر دوں کہ اگر آپ جو ہے جہاد کو مدار افضلیت قرار دیتے ہیں، تو ہم نے وہاں پر اعلیٰ حضرت حسین پیر مری شاہ صاحب رحمہ اللہ کا حوالہ پڑھ جی دیا ہاں تھا، جی ہاں اور وہ جو آیت پڑھ کے انہوں نے استدلال کیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ ہم نے اسی آیت میں سے کو دکھایا کہ حضور سیدنا پیر مری شاہ صاحب رحمہ اللہ، اب وہاں پر وہ سوال کر رہے کہ جی انہوں نے کیا جہاد کیا؟ ہاں جی یہی میں کہنے والا تھا انہیں تو حضرات شیخین کا جہاد بھی نظر نہیں آیا انہیں تو۔ اچھا اس آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ قتال کس کو کہتے ہیں۔ آپ صحیح دیکھیے کہ آیت کریمہ کے اندر پہلے انفاق کا ذکر ہے، یہ اس طرف نہیں گیا۔ جی ہاں حضرت صدیق اکبر کے 40,000 دینار سب سے پہلے کس نے پیش کیے، بھول گئے؟ جی 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 لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، بالکل وہاں پر انفقہ پہلے آیا ہے، صدیق اکبر صحیح ہے کے 40,000 دینار
اچھا اب انفاق کو مدار افضلیت قرار نہیں دیتے، کیوں؟ ہاں ان کو پتہ ہے کہ انفاق سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے کیا ہے، بالکل ایسا ہی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد، میری اماں پاک کے بعد جی ہاں انفاق سب سے پہلے صدیق اکبر نے کیا ہے. اونٹنیاں ادبا اور کسوا لا کر حضرت صدیق اکبر نے خرید کر اپنے مال سے پیش کی ہیں. یہ اس کو مدار افضلیت یہ پورا دھڑا قرار نہیں دے گا. قرآن پڑھنا تو پھر پورا پڑھو نا. پہلے جو آیت میں بالکل جو ایسا ہی بالکل ایسا آیت ہی. میں جو پہلا لفظ لکھا ہوا ہے اس کو مدار افضلیت قرار دو نا. ہاں جی قرآن کی تقدیم جو ہے وہ قرآن کی تقدیم ہے نا. اگر قرآن کسی شے کو مقدم کر رہا ہے تو وہ احمد تھوڑی مقدم کر رہا ہے. قرآن تو قرآن ہے. ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ نا علامہ صاحب، جی ہاں ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو ان لوگوں کو اپنا رہنما اور مقتدیٰ مان کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ اگر نسب مدار افضلیت ہے، یہاں پر لگے ہاتھوں ایک بات یہ عرض کر دوں، جی اگر پلیز. نسب مدار افضلیت ہے نا تو پھر حضرت قاسم، حضرت طاہر اور نبی پاک کے دیگر صاحبزادگان، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم جی ہاں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جی ہاں وسلام اللہ علیہم اجمعین، ان سب کو مولا کائنات سے بھی افضل ہونا چاہیے. یہ بات اگر کیا نسب کہنا ہے. مدار افضلیت ہے. کیا بات شاہ جی کیا بات. آپ واہ سمجھ واہ. رہے ہیں حضرت؟ یہ جو نسب مدار افضلیت نسب، تو پھر بھائی تم سارے اعلان کر دو کہ بالکل. جو ہے حضرت قاسم جو ہے جی یا ہاں حضرت ابراہیم جو ہے وہ ان سے افضل ہے. یہ صحیح ہے. جرت کر کے دکھائیں گے لوگ. یہ بات ہے لیکن وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان جی حضرات کو افضل کہنے سے پیسہ نہیں ملے گا، جبکہ یہاں پیسہ نہیں پر ملے. شیخین پر مولا علی کو افضل کہنے سے مال ملے گا. اصل بات یہ ہے. اچھا اب جہاد اگر مدار افضلیت ہے جی تو حضرت خالد بن ولید نے 125 جنگیں لڑی ہیں. وہاں ہمیں مستحضر نہیں تھی یہ بات. جی 125 جنگیں لڑی ہیں، کسی جنگ میں بھی مفتون نہیں ہوئے، جی تمام جنگوں میں فاتح ہوئے. بالکل. مولا کائنات، مولا در کرار کی جنگیں ہماری سر آنکھوں پر. جی عظمت ہے آپ کی جنگوں کی، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، بے لیکن شک. آپ کی جنگیں اتنی نہیں ہیں. اور صحیح بھائی ہے. تمہیں خیبر کے باقی 10 قلعے نظر نہیں آتے؟ ایک قلعہ جو ہے جناب حیدر کرار نے فتح کیا، جی ہاں باقی قلعے باقی صحابہ نے فتح کیے. وہ تمہیں مستدرک للحاکم کے اندر لکھے ہوئے وہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ یہ مستدرک کو بات سر یہ پر اٹھا کر مستدرک بالکل کو ایسا. سر پہ اٹھا کر لے کر گھومتے رہتے ہو، وہ تمہیں جی نظر ہاں نہیں آتے. جی ہاں جی ہاں تو جی ہاں بہرحال جی یہ ہاں سب جو یہ اب یہ جو لوگ سن رہے ہیں نا، یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. بالکل ایسے ہی بالکل ایسے. اچھا شاہ جی بہت مزیدار اور بڑی مفصل گفتگو آپ سے ساری اس موضوع پر ہوئی. شاہ جی ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا. سر بہت سارے جگہوں پر آپ کا الحمدللہ کئی لوگوں سے علمی بحث آپ کی ہوتی رہتی ہیں، اور علمی آبھاس کرنا آپ کے لیے اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم بھی دیا ہے، مقام بھی دیا ہے، پھر نسب بھی آپ کا بڑا عالی ہے اور آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن یہ تھوڑا سوشل میڈیا پر اس طرح وائرل ہوا اور اس میں ایک تھرڈ پرسن اویس ربانی بیچ میں آ کے بیٹھے بھی اور آپ نے دیکھا بھی، اور پھر معاملہ سیکھا کیا سر آپ نے؟ نتیجہ کیا نکالتے ہیں آپ اس سارے ٹاکرے میں سے؟ نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے جی کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں 1000 دلیلوں سے جی ایک جاہل کو قائل نہیں کر سکتا، اور ایک دلیل سے میں 1000 علماء کو قائل کر سکتا ہوں. صحیح ہے. واہ 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 واہ. کیا نتیجہ یہ بات نکلا ہے کیا بات. کہ جہالت بھی کیا بد بری بلا ہے، باوجود معجون و مرکب کے لا دوا ہے. صحیح ہے بالکل ایسا ہی ہے. یہ جہالت ایک ایسی چیز ہے بالکل کہ ایسا ہی. آپ اس کو جتنی گولیاں، جتنی جڑی بوٹیاں، جتنے جی ہاں معجون مرکب دیتے مربے رہے. اس کو آپ کھلاتے رہے، اس کو سمجھ نہیں آؤ، کہے گا میرا کہا چٹا ہے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں میرا جڑا کاغ ہے نا وہ چٹا ہے. ایک بالکل تو یہ ایسا ہی نتیجہ ہے. نکالا، اور میں بھی ایک یہی تو یہ عرض کرنا چاہوں دوسرا گا. نتیجہ یہ نکالا قبلہ، بالکل صحیح. دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ الحمدللہ ثم ہاں الحمدللہ کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، بے شک خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. بے شک. اور سب سے بڑھ کر یہ نتیجہ نکالا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، آہا بول بالے میری سرکاروں کے، بے شک اور ایسا یہ ہی. رضا کے نیزے کی مار ہے. بے شک. ہم نے جو مقدمہ جو قائم کیا نا، مقدمہ یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں سارا نہیں پڑھا، کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے، اور کل کے رضا خنجر خونخوار برق بار، برق بار اعدا سے کہہ دو خیر منائے نہ نہ شر شر کریں. کر. اچھا شاہ جی
پہلے اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ لوگوں کو مناظرے کا چیلنج کیا ہوا تھا، اور وہ جو تھے مناظرے کا جنہیں پہلے بھی چیلنج ہوا، وہ چونکہ علم کی کچھ آن بان جانتے تھے اور انہیں کچھ اس کی ساخت کا اچھے طرح معلوم تھا، اس لیے وہ انہوں نے آپ کے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کی۔ یہ صاحب آپ کے مقابلے میں آ بھی گئے، انہوں نے جرت بھی کر لی، یا آپ نے کہا اور انہوں نے اویس ربانی نے دونوں کو بٹھا بھی لیا، اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہ بالکل 100% آپ کی بات ہے، حضرت امام شافعی والا جو حوالہ آپ نے دیا بالکل 100% ٹھیک ہے، کہ ایک بندہ جب ہو ہی جاہل اور جس کا کائیں چٹا ہو، وہ کسی علم والے کے مقابلے میں آ بھی جائے گا تو بیٹھ بھی جائے گا، تو جی اسے اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ماننا تو میں نے ہے نہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہاں کہ آئندہ آپ جیسی جو عظیم شخصیت ہے اسے، یہ تو سوشل میڈیا ہے، اس پر آپ کو آئندہ بھی ایسی اور بہت ساری چیزیں بھی ملیں گی، نظر بھی آئیں گی، ایسے آپ کو ان گنت جاہل اور بھی ملیں گے جو روایتیں اور دلیلیں دے بھی رہے ہوں گے اور روایتیں ایسی پڑھ بھی رہے ہوں گے، لیکن آپ جیسے ایک اجل عالم دین کو بحمداللہ جسے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور منصب بھی دیا ہو، میری گزارش یہ ہوگی کہ ایسے جاہلوں سے آپ کو بچنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی جی علامہ صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ اصل میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مجھے بنیادی طور پر ایک آدمی کی علمی حیثیت کا اتنا اندازہ نہیں تھا۔ اچھا، میں یہ یہ سمجھ کر بنیادی بات ہے، بالکل ٹھیک، میں یہ سمجھا کہ جب بالکل ٹھیک، علمی سوال کیے جائیں گے تو وہاں پر ہوں، یہ جواب دے گا۔ اب آپ دیکھیے ہم سے بالکل یہ ٹھیک، جو سوال کر رہا تھا، ہم سارے سوالوں کے جواب وہاں پر اس کو دے رہے تھے ساتھ ساتھ، صحیح، اس کے ہر سوال کا جواب ہم دے رہے تھے، لیکن دوسری بات، لیکن ہمارے کسی بھی سوال کا اس نے وہاں پر جواب نہیں دیا۔ نہیں دیا، جی ہاں، اچھا دوسری بات یہ کہ علامہ صاحب آپ کا یہ مشورہ بالکل درست ہے ہوں، کہ جاہل آدمی سے یوں سمجھیے کہ گفتگو کرنا ایک عالم کی شان کے لائق نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح، آپ اس کا علمی لیول دیکھیے نا کہ کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے بالکل اس ایسا کا ہی، علمی لیول، بالکل کہ ایسا میں ہی، نے اس کے سامنے وہ عربی کتاب رکھی جی ہاں، اور میں نے اس کو ایک دفعہ نہیں، میں نے اس کو کوئی 10 دفعہ کہا کہ پڑھ یار نہیں یہ سکا عربی وہ، کتاب تم پڑھ لو، یہ عربی پڑھ نہیں کتاب تم سکا، پڑھ کے بتا دو۔ جی جی، یہ وہ پڑھ نہیں بیچارہ، سکا، بالکل ایسا ہی، اب جو لوگ اس کو اپنا سلطان الدلائل تو علامہ فاما فرید العصر تو وحید الدار، وہ بچہ ایک آیا نا اپنے گھر پہ علامہ صاحب، ہاں، بچہ آیا نا تو آ کے اس نے شور مچا دیا اپنے ابا ہوں، کو، اما کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، میں فرسٹ آیا، میں فرسٹ آیا۔ ہاں، تو وہ پوچھا جی کس میں فرسٹ آیا؟ بولا پہلا میں فرسٹ آیا۔ صحیح بات ہے، یہ اس بیچارے کا علمی مقام ہے۔ تو بس وہ، آئندہ میں چاہوں گا کہ اگر کوئی اعلی علم حضرات، اگر سنجیدہ حضرات ہوں تو جی ان ہاں، سے بات کرنے میں جو ہے مزہ بھی آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی، اور بات سمجھ میں آ گئی، وہ مجھے اب سمجھ میں آ گیا کہ اصل میں وجہ یہ بنی کہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس کی جہالت کا عالم کیا ہے، وہ جب سامنے بیٹھا تو آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا، اور وہ تو ساری دنیا نے بھی دیکھ لیا کہ مطلب جب آپ اسے عربی عبارت پڑھنے کا کہہ رہے تھے تو بیچارے سے وہ پڑھی بھی نہیں جا رہی تھی، اور پھر ٹانگیں کانپنے والا بھی آپ نے قصہ واقعہ بیان کیا۔ شاہ جی صاحب مجھے جی امید ہے کہ آپ مسلک کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی برکت سے مالا مال فرمائے۔ میں بار دیگر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جی آپ نے اتنا جی وقت دیا، اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات تھے آپ نے ان کا جواب بھی دیا، اور آج ایک جزاک بات اللہ۔ جو ہے بڑی کھل کر واضح بھی ہو گئی الحمدللہ۔ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے چھپے ڈھکے حقائق تھے جو شاید ایک ایک کلپ میں واضح نہیں ہو رہے تھے، اس پروگرام کے ذریعے اچھی طرح واضح ہو گئے ہوں گے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ٹائم دیا شاہ صاحب۔ بہت شکریہ جناب، دعا میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ اللہ۔ آپ کو سلامت رکھے، آداب عرض ہے۔ ایک بات علامہ صاحب، وہ جو جی ضرور، جی میں نے ضرور، جو الاتقا کا وہاں پر استدلال کیا تھا جی اور اس پر جو میں نے بلاغی ابحاث وغیرہ وہ کی تھی، جی میں نے اس کے بعد بھی کئی پروگراموں کے اندر یہ بات کر دی ہے، اپنے کئی کلپس کے اندر یہ بات کر دی ہے، جی یہ پوری دنیا رافضیت پر یہ فقیر کا قرض ہے۔ اگر آپ نے میرا وہ استدلال سنا ہو، جی، یہ پوری دنیا رافضیت کے اوپر یہ فقیر کا قرض ہے اور یہ انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اور انشاءاللہ، آپ کے توسط سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور تمام عوام اہل سنت کا، بہت اور شکریہ، بالخصوص علماء اہل سنت کا، کہ جنہوں نے اتنی پذیرائی کی، اتنی محبتوں سے اور اتنی حوصلہ افزائی سے نوازا، اور بالخصوص آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو ساری کی ساری سنی، اور آپ نے پورا پروگرام دیکھا، اور آج آپ کو اس پروگرام میں حقائق بالکل اچھی طرح آپ کے علم میں آ گئے ہوں گے، اور واضح ہو گیا ہوگا آپ کو کہ مسلک کے حقہ اہل سنت و جماعت جو ہے
وہ ہمارا کیسا مسلک ہے، اور اس مسلک میں الحمدللہ آپ نے اچھی طرح سن لیا ہوگا کہ شاہ صاحب قبلہ نے جو دلائل دیے، اور اس کو کسی ایک بات کا بھی وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس ٹاکرے میں، وہ نہ تو جواب دے سکا، نہ ہی شاہ صاحب کے کہنے پہ عربی عبارت پڑھ سکا، نہ ہی شاہ صاحب کے کہنے پر وہ حکم لگا سکا کہ اگر ایک بندہ قرآن کا انکاری ہے تو بتاؤ، اگر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا قائل ہے حضرات شیخین پر، تو پھر وہ افضلیت کا، ان کے افضلیت کا قائل ہونے سے ان کی افضلیت کا انکار ہوگا تو قرآن کا منکر ہوا، تو اس کا حکم کیا ہے، وہ حکم بھی نہیں لگا سکا۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ علمی قابلیت میں کس قدر زیرو اور صفر تھا، اور شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیسا علم عطا فرمایا۔ امید ہے آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور آپ اپنے مسلک حق پر ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے، اور حضرات شیخین کی فضیلت اور پھر خصوصاً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے ہی ہمیشہ قائل رہیں گے۔ آداب عرض ہے۔